الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك وارحم عمن ظلمك وأحسن إلى ما أساءك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں علی انور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج میں نے قرآن مجید سے ایک عظیم آیت کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات میں سے ایک فرمان گرامی آپ کی خدمت میں نے پیش کیا ہے. جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے وہ آیت سورہ نحل کی ہے. بڑی عظیم، بڑی جامع آیت. بظاہر ایک آیت ہے، لیکن آپ اگر غور کریں تو اس کے اندر معانی کی پوری ایک دنیا ہے. اس کے دامن میں معانی کی، مفاہیم کی ایک دنیا آباد ہے. یہ وہ آیت ہے کہ جس آیت کو ہر جمعے میں، ہر ہفتہ ہم تمام حضرات سنتے ہیں، اور ہمارے مقررین اس آیت کو، خطبہ حضرات اس آیت کو سناتے ہیں. نہ جانے اپنی زندگی میں کتنی بار ہم نے اس آیت کو سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، سنایا ہوگا. لیکن بڑا عجیب المیہ ہے کہ دوسری آیات کی طرح، دوسری بہت سی دعاؤں کی طرح، دوسری بہت سی وظائف کی طرح، دوسری بہت سی صورتوں کی طرح اس آیت کو بھی ہم نے پڑھا اور ہم نے سنا اور سنایا، لیکن ہم نے آج تک اس آیت کو نہ سمجھا، نہ اس پر غور کیا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے کیا کچھ بیان فرمایا ہے، کیا مضمون ہے، کیا پیغام ہے اس آیت میں، کیا احکام ہیں، کیا فرمان ہیں اللہ کریم کے. ہم نے کبھی غور ہی نہ کیا الا ماشاء. تو عرض کروں کہ یہ وہ آیت ہے کہ جو اپنے اندر بڑی جامعیت رکھتی ہے، بڑی تاثیر ہے اس آیت کے اندر. اور اس آیت کو علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت اصل میں اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہے. یعنی اصلاح عالم کے لیے یہ اسلام کا ایک پروگرام ہے. اس آیت میں 6 نکاتی پروگرام ہے. اس آیت 6 نکات، 6 قوانین اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں، جو ساری کی ساری اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہے. مثلا اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے، کوئی غیر مسلمان بھائی ہمارا، کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے، اسلام کا پیغام کیا ہے، اسلامی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے، تو مختصراً اگر کوئی بات آپ اس کے سامنے پیش کرنا چاہیں تو آپ اس آیت کو پڑھ سکتے ہیں. جس آیت کے اندر اللہ کریم نے 6 باتوں کا تذکرہ کیا ہے. پہلی 3 باتیں وہ ہیں جن کا تعلق کرنے سے ہے، یعنی کرنے کا حکم ملا ہے، اور آخری 3 باتیں وہ باتیں ہیں جن سے ہمیں بچنے کا اور رکنے کا حکم دیا گیا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت اعلیٰ درجے کے ہمارے یہاں صوفی، اعلیٰ درجے کے محدث، اعلیٰ درجے کے فقیہ، اور بہت عظیم درجے کے فرما روا گزرے ہیں بنو امیہ کے اندر، جنہوں نے پورا نقشہ بدل کے رکھ دیا. ایسا زبردست انقلاب کہ اپنے
زمانے میں اپنے دور میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گویا ایک فرشتہ بن کر دنیا میں تشریف لائے. جو نظام ایک چلا آ رہا تھا سالہ سال سے، انہوں نے پورے نظام کو یک لخت بدل دی اور علی منہاج النبوہ اس کو انہوں نے اس انداز سے ڈالا، اور اس انداز سے پھر انہوں نے، لیکن اللہ پاک نے جو ان کو وقفہ دیا، بڑا مختصر سا وقفہ دیا. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کچھ اور سال حضرت زندہ رہ جاتے اور حضرت فرما روا ہوتے تو دنیا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا. بہرحال یہ آیت ان کے زمانے سے، ان کے کارناموں میں ایک یہ بھی کارنامہ ہے کہ جمعے کے خطبے میں انہوں نے یہ شامل کروایا. اس وقت سے لے کے آج تک یہ آیت پڑھی جاتی ہے. تو آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں، اس کا ترجمہ کروں. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. یہ تین باتیں وہ ہیں جنہیں اللہ کریم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا. تو فرمایا کہ بلا شبہ اللہ پاک تمہیں حکم دیتا ہے، یأمر حکم دیتا ہے، بالعدل عدل کا، انصاف کا. عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل کا لفظی ترجمہ عدل کا آتا ہے برابری کرنا، انصاف کرنا، ایکولیٹی کے ساتھ پیش آنا، ایکول کسی دو چیز ہو تو اس کے درمیان برابری کرنا، انصاف کرنا. پھر عدل کی بے شمار قسمیں ہیں. ایک عدل یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ کریم کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے. ایک عدل کی دوسری قسم یہ ہے کہ بندہ اپنی ذات کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے. چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا مواخات کرا دیا تھا، بھائی چارہ بنا کر دیا تھا. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں وہ صحابی ہیں، عظیم صحابی ہیں، جو بڑے درویش قسم کے صحابی تھے، بڑے درویش قسم کے صحابی تھے. تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے. چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر ان کے گھر تشریف لے گئے تو ان کے گھر والوں کو دیکھا کہ بڑے عجیب حال میں ان کی گھر والی جو اہلیاں ان کی ہیں، پراگندہ حال، پراگندہ کپڑوں میں. پوچھا کہ کیا حال ہے؟ تو انہوں نے، ان کی اہلیہ نے عرض کیا کہ اصل میں تمہارے جو بھائی ابو درداء ہیں ان کو دنیا کی طرف کوئی رغبت نہیں ہے، دنیا سے بالکل بیزار ہیں، دن میں بھی عبادت، رات میں بھی عبادت. تو اس موقع پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملے کہے تھے وہ آپ کی خدمت میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ کی ملاقات جب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو آپ نے فرمایا، یعنی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو درداء وَلِجِسْمِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْجَتِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. یعنی کہ اے ابو درداء، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے. اور صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے، چنانچہ دوسرے دن جب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ ارشادات کو اور ان باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اور پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ صحیح فرمایا اور صحیح کہا سلمان رضی اللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کتنی ہمارے لیے کتنے بڑے یہ محسن ہیں یہ حضرات. آپ دیکھیں اگر یہ صحابہ کرام اس قسم کے سوالات نہ کرتے، اس قسم کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھتے اور اس قسم کے حالات نہ ہوتے تو ہمیں یہ باتوں کا علم نہ ہوتا کہ اسلام کس چیز کا نام. معلوم یہ ہوا کہ دین اور اسلام کی صحیح تشریح، صحیح انڈرسٹینڈنگ اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے، معلوم کرنا چاہتا ہے تو صحابہ کرام کے بغیر نہیں سمجھ سکتا. یہی وجہ ہے اللہ کریم نے فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. قیامت تک آنے والے لوگوں، قیامت تک آنے والے انسانوں، اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ، صحابہ کی طرح عمل کر لو، صحابہ کی طرح عقیدہ بنا لو، صحابہ کی طرح اپنے ظاہر و باطن کو بنا لو، صحابہ کی طرح زندگی گزارو تو فَقَدْ اهْتَدَوْا، تم سب کو ہدایت ملے، تم ہدایت یافتہ. گویا صحابہ کرام معیار ہیں، دین اور اسلام کے معیار ہیں، کسوٹی ہیں. اگر ہم اور آپ کوئی بھی شخص دنیا کے اندر مسلمان اگر یہ پرکھنا چاہے کہ ہم اسلام سے کتنے قریب ہیں اور دور ہیں تو اپنے آپ کو صحابہ کرام کی طرز زندگی سے کمپیئر، موازنہ کر لے، اسے پتہ چل جائے گا کہ کتنے پانی میں ہے. بہرحال اللہ کریم نے اس آیت میں 3 باتوں کا حکم دیا ہے. فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ پاک نے تمہیں عدل کا حکم دیا. عدل ہے کہ انصاف کیا جائے.
انصاف صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کسی خاص شعبے کے اندر انصاف کرتے ہیں اپنی امپلائی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کا انصاف کا بہت وسیع مفہوم ہے، بہت وسیع مفہوم۔ عدل، انصاف بہت بڑا، بظاہر چھوٹا سا لفظ ہے، 3 حروف سے یہ لفظ بنا ہوا، عین دال عین لام، لیکن اس کے اندر جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس لفظ کے اندر اللہ اکبر معانی، اس کے دامن میں معانی کی ایک پوری دنیا آباد ہے۔ یعنی آپ اپنی ذات کے ساتھ انصاف کریں، آپ اپنے اللہ رب کے ساتھ انصاف کریں۔ اللہ کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، اللہ کی ذات و صفات میں شرک نہ کرے، اللہ کریم کا حق کسی کو نہ دے، یہ انصاف ہے اللہ کے ساتھ۔ اپنے ساتھ انصاف یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کو، اپنی روح کو مصیبت میں نہ ڈالے، اللہ کی نافرمانی کر کے ایسا کام نہ کرے جس سے جسم کو نقصان پہنچے، روح کو نقصان پہنچے، اس کی اخلاق خراب ہوں، اس کا مزاج خراب ہو، اس کی ذہنیت خراب ہو، ایسا کوئی عمل نہ کرے۔ یہ اپنے جسم کے ساتھ انصاف ہے۔ دین، اسی لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، مختصر سے جملہ آپ نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین اصل میں سراپا خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی، بندوں کے ساتھ خیر خواہی، چھوٹوں کے ساتھ خیر خواہی، بڑوں کے ساتھ خیر خواہی، اپنوں کے ساتھ خیر خواہی، بیگانوں کے ساتھ خیر خواہی، ماننے والوں کے ساتھ خیر خواہی، نہ ماننے والوں کے ساتھ خیر خواہی۔ یاد رکھیں، یہ وہ ایک سینٹنس کے اندر پورے دین کا خلاصہ بیان کر دیا گیا۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلے جو کرنے کی جو چیز ہے، عدل عدل عدل، انصاف کرو، عدل کرو، عدل عدل، نا انصافی نہ کرنا، ظلم نہ کرنا۔ ظلم اللہ کو نہیں پسند ہے، کسی قسم کا ظلم اللہ کو نہیں پسند۔ تو عدل یہ ہے کہ برابر سرابر، ایک شخص نے آپ کے ساتھ بھلائی کی، آپ اس کے بدلے میں اس کے ساتھ بھی بھلائی کریں، یہ عدل ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمایا کہ بھلائی کا اور احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تو عدل یہ ہے کہ برابر سرابر، ایک شخص نے آپ کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کیا، اس کے بدلے میں آپ اچھا معاملہ کریں، کم از کم برابر سرابر کریں، یہ عدل ہے۔ اس سے اوپر ایک درجہ اور فرمایا کہ والاحسان، اللہ پاک نے تمہیں احسان کا حکم دیا۔ احسان یہ ہے کہ ایک شخص نے آپ کے ساتھ ایک نیکی کی، احسان یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ 2 نیکیاں کریں، آپ اس کے ساتھ اس سے زیادہ نیکیاں کریں۔ جیسے ہم جب سلام کرتے ہیں، ہمیں حکم ہے کہ جب کوئی شخص سلام کرے، وَإِذَا حَيِّيتُم بِالتَّحِيَّةِ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ سلام کا جواب یہ ہے کہ آپ اسے وعلیکم السلام کہیں، اور بہتر یہ ہے کہ احسان کے ساتھ، یعنی مزید جملہ اور ملا لیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بہرحال یہ احسان یہ ہے کہ عدل کے مقابلے میں، یعنی برابر نہیں اور زیادہ، کسی نے ایک نیکی کی آپ اس کے ساتھ 2 نیکی کریں، کسی نے ایک تحفہ دیا آپ اسے 2 تحفہ دیں، کسی نے 1 مرتبہ ہدیہ دیا آپ اس کے ساتھ 2 مرتبہ، یعنی احسان۔ قرآن کی آیت ہے سورہ رحمان میں کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہونا چاہیے، احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، احسان کرو جیسا کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، دنیا والوں پر احسان کرو۔ آج بہت ہی افسوسناک بات، بہت ہی شرمناک بات ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم انسان، یعنی اللہ اکبر، انسان تو انسان، ہم لوگ مذہب والے ہیں، سچے مذہب والے، سچے دین والے، ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ، ہماری فکر، ہماری تعلیمات کتنی پیاری ہیں، کتنی ہم منہ بھر بھر کے بولتے ہیں کہ ماشاءاللہ بیوٹیفل our teachings، کتنی پیاری ہماری خوبصورت تعلیمات، لیکن عملی دنیا میں سب سے زیادہ پیچھے ہم جا رہے ہیں۔ اس قدر نفرتیں ہمارے آپس میں، اس قدر نفرت، اس قدر اللہ اکبر کینہ، اس قدر عداوت، اس قدر دشمنی، ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن گئے ہیں ہم، جان کے دشمن، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی ایشوز پر ایک دوسرے کے جان کے ہم پیاسے، خون کے پیاسے بن گئے۔ میرے بھائی، کون ہماری اصلاح کیسے ہوگی؟ کون آئے گا ہماری اصلاح کرنے؟ اب اللہ کے فرشتے، اللہ پاک کے نبی دنیا میں نہیں آئیں گے، فرشتے نہیں آئیں گے، وحی نہیں آئے گی، وحی کا دروازہ، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے۔ اب یہ کام ہمارا آپ کا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کا ہے۔ اللہ نے ہمیں امت بنا کے بھیجا ہے، امام بنا کے بھیجا ہے۔ علامہ اقبال صاحب نے کتنی اچھی بات کہی ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، یعنی مذہب تو اس کے لیے ہونا چاہیے کہ مذہب کے ذریعے ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑیں، محبت پیدا کریں ایک دوسرے کے دلوں میں۔ محبت آج مذہب کے نام پہ ہم توڑنے پہ لگے ہوئے ہیں، مذہب کا، دین کے نام پہ ہم لوگوں کو توڑ رہے ہیں۔ ہم کیا منہ دکھائیں گے رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو عرض کر رہا ہوں کہ دوسری چیز فرمائی کہ احسان کیا کرو لوگوں کے ساتھ۔ آگے فرمایا کہ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔
حسن سلوک، اچھا سلوک کیا کرو. یہ 3 احکام ہمیں دیے گئے. چونکہ وقت کم ہے مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کیا. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. اب آج رشتہ داریوں کا حال یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم رشتہ داروں سے ہم نے قطع تعلق کیا ہوا ہے. اللہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ، چھوٹی چھوٹی ایشوز پر ہم نے ان سے قطع تعلق، مقاطعہ کیا ہوا ہے، بائیکاٹ کیا ہوا ہے. بہن بہن سے ناراض ہے، بھائی بھائی سے ناراض ہے، بچے والدین سے ناراض ہیں، والدین بچوں سے ناراض ہیں. پوری رشتہ داریاں ہماری بکھری ہوئی ہیں. ہم عجیب بات کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے رشتہ داروں میں اضافہ کرتے، ہم رشتہ داریاں ہم سمیٹتے جا رہے ہیں، دشمن بناتے جا رہے ہیں لوگوں کو اپنا. اللہ اکبر. دیکھیں یہ دین کی اہم تعلیمات میں سے تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں نے پڑھی آپ کی خدمت میں، فرمایا کہ سل من قطعک، اس شخص سے رشتہ داری جوڑو جو تم سے توڑتا ہے. یہ کمال نہیں کہ ایک شخص آپ سے اچھی طرح رشتہ داری نبھا رہا، آپ بھی اس سے اچھی طرح رشتہ داری نبھائیں. نہیں، کمال تو یہ ہے کہ ایک شخص آپ سے نہیں ملنا چاہتا، نہیں بات کرنا چاہتا، نہیں آپ سے دوستانہ رکھنا چاہتا، آپ اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں. یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ سنت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے تو 2 سنتیں، چند سنتیں اب جو ہمیں سوٹ کرتی وہ سنتیں ہم نے یاد رکھی ہیں. ہم نے کھانے کے بعد میٹھا کھانے والی سنت یاد رکھی ہے. یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ جوڑیں، اس سے رشتہ جوڑیں جو آپ سے توڑ دیتا ہے. آگے فرمایا کہ وَأَحْسِنْ إِلَى مَا أَصَابَكَ. اس شخص کے ساتھ احسان کرو جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، بدخواہی کرتا ہے، اس کے ساتھ بہی خواہی کرو، رحم کے ساتھ پیش آؤ. شاعر کہتا ہے نا کہ تو مہربانی کر اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. تو بہرحال یہ 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے. اللہ کریم ان 3 باتوں پر ہمیں 100% عمل کی توفیق. اگر ہم واقعی امت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہم ان 3 باتوں پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے. یاد رکھیے. بقیہ 3 باتیں جنہیں ہمیں منع کیا گیا، یاد بتائیں. یہ 3 باتیں وہ ہیں جن کے اندر ساری خوبیاں، ساری کمالات، ساری اچھی صفات ان 3 باتوں میں بند ہو جاتے ہیں جنہیں ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا. اگر ہم میں سے ہر شخص یہ تہیہ کر لے، میری بات سننے کے بعد میں خود کروں، آپ بھی کریں، جتنے لوگ سن رہے ہیں تہیہ کریں کہ آج کے بعد میں عدل والا معاملہ کروں گا، انصاف والا معاملہ کروں گا، احسان والا معاملہ کروں گا، اور رشتہ داروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو ناراض رشتہ داروں کو مناؤں گا، ان کا حق ادا کروں گا. دیکھیں اسلام کیا ہے. اسلام کی بہت سی تعریف، بہت سے لمبی لمبی تقریر آپ سن سکتے ہیں، لمبے لمبے آپ مقالے پڑھ لکھ سکتے ہیں، لیکن اسلام کی بہت مختصر سے تعریف آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اسلام کسے کہتے ہیں. اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ یہ کیا ہے کہ ہر شخص کو اس کا حق دے دیا جائے. اللہ پاک کو اللہ کا حق دیا جائے اور مخلوقات کو مخلوقات والا حق دے دیا جائے. یہ ہے پوری دین کا خلاصہ. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت، بہت عظیم اسکالر گزرے، فرمایا کہ پوری دین کا خلاصہ کیا ہے؟ العظمۃ لامر اللہ. اللہ کے احکام کی عظمت، بجاوری، امتثال، اس کو پورا کرنا، اللہ کے احکام کو ماننا. والخدمۃ لخلق اللہ، اور ساری کی ساری مخلوقات کے ساتھ کیا کرنا؟ ان کی خدمت کرنا. صرف مسلمان نہیں فرمایا. اب دیکھیں یہاں عدل کا جو تذکرہ آیا، یہ نہیں فرمایا کہ عدل کس کے ساتھ، نہیں، عدل ہر چیز کے ساتھ عدل، مومن کے ساتھ بھی، غیر مومن کے ساتھ بھی. احسان یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کے ساتھ احسان کرو، نہیں، کسی کا ذکر نہیں کیا، کہ ان اللہ یأمر بالعدل بالمؤمنین، نہیں، احسان کے ساتھ مومن کا ذکر نہیں کیا، نہیں، بلکہ سب کے ساتھ، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی احسان اور عدل کا معاملہ، جانور پر بھی ظلم نہ کرو. یہ کافر غیر مسلم کی ہمارے انسانی بھائی ہیں، یہ پوری دنیا کے غیر مسلم بدعقیدہ جو لوگ ہیں بظاہر، یہ ہمارے ان سے کا ایمانی رشتہ ہے. ہم سے ان سے نہیں پوچھا جائے گا. یا یقین جانیے کہ بدعقیدہ لوگوں سے، غیر مسلموں سے قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے دعوت کیوں نہیں دی. ہم لوگوں سے پوچھا جائے گا جو لوگ اپنے آپ کو صحیح العقیدہ سمجھتے ہیں، الحمدللہ کہہ لیجئے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں کو ہم بدعقیدہ سمجھتے ہیں، بھٹکا ہوا سمجھتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دوا کریں، ان کی خدمت میں جائیں، ان کو ہم سمجھائیں اچھے پیارے انداز میں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، یہ 3 باتیں حکم کرنے. آگے 3 باتوں سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا. فرمایا کہ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ روکتا ہے تمہیں فحشا سے. فحشا ایسی برائی کو کہتے ہیں کہ جس کی وضاحت کی ضرورت نہیں، بالکل اوپن، بہت کلیئر، یعنی اس کا برا ہونا بہت واضح ہے کہ ہر شخص پر واضح ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. بے شمار اسی برائی میں مسلم غیر مسلم بھی سمجھتے ہیں کہ غلط، جھوٹ بولنا، بیک بائٹنگ کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، چیٹنگ کرنا، کسی کی چیز چوری کر لینا، کسی کا دل دکھانا، یہ وہ برائیاں ہیں.
بے شرمیاں ہیں، ظاہر ہے کہ کوئی اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں. فحشا، بے حیائی، بے شرمی کی باتیں کرنا، بے حیائی والے اعمال کرنا، غیر مسلم بھی اسے غلط سمجھتے. فرمایا کہ اس سے اللہ نے روکا ہے تمہیں. والمنکر، فحشاء والمنکر، منکر کہتے ہیں اس عمل کو جو شرعاً ناجائز اور حرام ہے. ساری نافرمانیاں اللہ کی آ گئیں، ظاہری باطنی. اس کے بعد فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور زیادتی کرنا، بغاوت کرنا، کسی کے ساتھ بھی کسی قسم کی زیادتی کرنا، اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے ہمیں. تو اللہ کرے کہ یہ آیت ہماری سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے کہ یہ آیت کا مفہوم ہماری سمجھ میں آ جائے. اللہ سننے کی برکت سے اس کے مفہوم کو ہمارے دلوں میں اتار دے، عمل کی توفیق اللہ ہمیں عطا فرمائے. اسی بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے اللہ کریم ہمیں سن کر عمل کرنے کی، مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بات اگر میری زبان سے غلط نکل گئی ہے، کسی بھی سامع کو، کسی بھی ناظرین میں سے کسی کو تکلیف دے کسی کے لیے ہے میری بات اگر، تو میں معافی چاہتا ہوں. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.